اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ illusion کو ریالٹی سمجھ بیٹھے ہیں، دنیا تو ہے ہی illusion. ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو سزا کے طور پہ زمین پہ بھیجا تھا، انسان وہاں پہ سکون ڈھونڈتے ہیں. یہ فلسفہ بھی میں توڑ دوں. یہ سزا کے طور پہ نہیں آئے ہم ادھر، ہم ادھر آنر کے طور پہ ہی آئے ہیں. اچھا، وہ جو ہم نے دانا کھایا تھا اوپر، اس کی توبہ ادھر ہی قبول ہو گئی تھی. ہمیں تو دانا کھانے سے پہلے پیدا ہونا تھا، پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے بتایا تھا میں نے تو اس کو زمین کے لیے بنایا. جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو بنا رہے تھے، ابھی جنت میں نہیں ڈالا، بھی دانا کھانا تو دور کی بات ہے، اس وقت اللہ نے کہا میں نے کو خلیفۃ الارض بنایا. تو یہ جو ہے نا کہ ہم نے وہ دانا کھایا، سزا ملی نیچے آ کے، یہ اسلام میں نہیں، یہ کرسچینٹی کی طرف سے ایک فلیور آیا ہوا ہے. کیونکہ ادھر تھوڑی سی ایک قلم کاری کی تھی سینٹ پال نے، ایکچولی میتھیو نے، تو سینٹ پال نے اس کو اون کیا ہے، اور انہوں نے بس ایک اوریجنل سن کانسیپٹ دیا. نہ توریت بھی اس سے آ رہی ہے اور قرآن بھی اس سے آ رہی ہے. قرآن نے بتایا ہے دانا کھایا، مگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتایا ہے کہ جب دانا کھا لیا. یہ پانچوں صورتوں کو اکٹھا کرے سورہ ہجر کو ضرور. ہاں، لیکن اس میں وہ بھی تو ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا کو دور رکھا گیا تھا، اور پھر قرآن تو اس سے آ رہی ہے کہ دور رکھا. اور قرآن میں تو یہ ہے کہ جب دونوں نے دانا کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ کلمات سکھائے. نہیں، زمین پہ آنے کے بعد نہیں، یہ نہیں نہ لکھا ہوا. ابھی دیکھیں پوری 5 جگہوں پہ کہانی ہے قرآن میں، 5 جگہوں کو اکٹھا کریں، کہانی اپنا کرونالوجیکل آرڈر پورا پکڑتی ہے اتنا خوبصورت طریقے سے. اور حدیثیں اسی کو سرٹیفائی کرتی ہیں یا سینکٹیفائی بھی کرتی ہیں کہ جب حضرت آدم اور حوا نے دانا کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کلمات سکھائے ان کو کہ ربنا ظلمنا انفسنا. تو اور پوری آیت انہوں نے یہ کلمات دہرائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ نے یتوب علیہ کا کیوں صیغہ استعمال کیا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے. اب اس کے بعد اللہ نے کہا قال اہبطوا، اب نیچے اترو، اب تم دونوں کے قبیلے، آدم اور حوا کا ایک قبیلہ اور شیطان، یہ تم دونوں کے قبیلے اب آپس میں نہیں بننے والی تمہاری. یہ تمہیں یہی تو بتانا تھا اس واقعے کے تھرو. یہ بات زیادہ ضروری ہے ماننی، اس لیے کیونکہ ہم مسلمانوں کو آیات پہلے سے ہی بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بناتے وقت کہا کہ میں نے ارض کا خلیفہ بنایا. تو جب پہلے ہی وہ ارض کے خلیفہ ہیں تو سزا کے طور پہ تھوڑی بنا رہے ہیں. ابھی تو دانا کھائیں نہیں، مفت کی سزا. یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کو میں نے اس کی خلافت دینی ہے. اس کے بعد حضرت آدم بھی تو کہتے تھے اللہ تو نے خلافت کے لیے بنایا تھا، یہ دانا کھلوا کے سزا کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو پہلے ہی خلافت میں جا رہے تھے. یا پھر دانا کی سزا میں خلافت ملتی ہے، ارض کی خلافت. یہ سارے کے سارے مفروضات جو ہیں نا یہ اسلام میں نہیں. اس لیے ان 5 صورتوں کو اکٹھا کرنا ضروری ہے. یہ عمومی طور پہ میں نے سنا ہے یہ، مگر اسلام کی کلاسیکل اسکالرشپ بھی اور ماڈرن اسکالرشپ بھی اس بات سے آ رہی ہے کہ نعوذ باللہ ہم سزا کے طور پہ دنیا میں آئے. ہم دنیا میں خلافت کے لیے ہی بنائے گئے تھے، اور یہ کرسچینٹی کی طرف سے ایک شورش ہے جو کہ ان کے مذہب میں ہے نا، ماننا پڑے گا. وہ تو مانتے اس بات کو، تو وہ ان تک ہی رکھیں. وی آر ناٹ سن لیس بٹ وی کیم سن فری. وی آر کیپیبل ٹو سن بٹ وی ڈڈ ناٹ کم ہیئر بیکاز آف دا سن. کیپیبلٹی پہ تو نہ آ جائیں تو اچھا ہے، وہ تو بہت اوپر کی ہے. بالکل، وہ تو اتنا اوپر ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی. ہم پچھلے بھی ایک پروگرام میں یہی بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی ہمارے انسان کے علاوہ جتنی بھی قومیں، چاہے وہ شیاطین ہیں یا اور بھی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے. ہم ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو نقصان، اور اتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اور یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے سن کے کہ مطلب ہمیں ایسا کیا دیا کہ ہم شکر ادا کریں. میں تو ہم اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے میرے خیال سے اگر آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہر پل اپنے رب کا شکر گزار رہنا میرے خیال سے بڑا ضروری ہے. اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب میرے خیال سے اللہ سے جو نعمتوں کا نہیں، یاد رکھیے گا، وہ تو ظاہر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اگر آپ کو اس دنیا کی اسکیمہ جو کہ اللہ نے قرآن میں اس طرح بتائی ہے پتہ چلے تو مصیبتوں پہ زیادہ شکر کرنا ضروری بن جاتا ہے، کیونکہ مصیبتیں وہاں پہ کام آنی ہے جو اصلی کہانی ہے. ہاں صاحب، ایک انسان ہے نا، جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک آدمی مجھ سے انکنڈیشنل لو کرتا ہے، ایک انکنڈیشنل لو ہوتا ہے نا آپ کا، چاہے آپ کے پیرنٹس سے ہوتا ہے یا آپ کی بیوی یا شوہر سے ہوتا ہے یا بچوں سے ہوتا ہے، ایک انکنڈیشنل لو ہے.
اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں, اس میں کوئی مطلب نہیں ہے, بس وہ ایک پیار ہے اور وہ رسپیکٹ ہے اس ریلیشن میں. تو آپ سوچیں, میں بھی کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جب اللہ سے آپ کا یہ والا ریلیشن ہو جائے کہ آپ یہ سوچنے لگیں کہ یار مجھے بے شک جو کرنا ہے وہ تیری مرضی ہے, میں مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں تیرے لیے کروں گا. بیسیکلی کرتا ہوں ہم اپنے لیے رہیں. فیصل خالی یہ بھی سوچ بھی لینا انسان تو دیکھیں اللہ کی حیا اتنی ہے کہ پھر ایسے پکڑے گا نا آپ کو آ کے, تو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. ہم وہ والی نیت بھی نہیں کرے کہ میں انکنڈیشنل ہوں, ہم اتنے کنڈیشنل ہیں اللہ کی طرف کہ ہمیں جب کچھ ملے گا تو ہم اللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ خصلت بتائی ہے انسان کی کہ جب مصیبتوں میں پھنسی ہے نہیں کشتی تو یہ اللہ کرتے ہیں, اور جب میں کشتی نکال کے لے کے آتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کیپیبلٹی تو ہماری ہے نا اصل میں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری خصلت بتائی کہ اللہ کو اس بات کے اوپر کتنا جو ہے نا جو ہمیں سزا بنتی ہے اس بات کی, کبر ہے ہمارے اندر کہ یہ کیا کر رہے ہو تو مصیبت نے مجھے یاد کرنے کی جواز کیا اگر تم اتنے متکبر ہو. مگر ہمیں پتہ ہے ہم لاچار ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت بزنس شروع کر دیتے. اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مصیبت نبی السلام نے شاف مایا کہ حشر کے دن لوگ اپنا سر زمین پہ پٹخ رہے ہوں گے, لوگ ہر ادھر ادھر ہر کوئی کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں. تو وہ کیوں کر رہے ہوں گے؟ بیکاز ان کو اس وقت پتہ چلے گا مصیبت کی ویلیو کیا تھی. دنیا میں جس چیز پہ مصیبت آئی ہوگی ادھر اتنا بڑا ریٹرن اس کا مل رہا ہوگا کہ تمہیں وہ والی گیم ملی نہیں کہ جو فرعونوں کو مل گئی تھی یا یہ سیاستدانوں حکمرانوں کو مل گئی تھی کہ یہ پین فری چل رہے تھے, پاورفل چل رہے تھے, لاچاروں کے وہاں پہ جنت اور دوزخ کا نا ڈائلاگ حدیث میں بڑا کلیئر ہے کہ جنت دوزخ سے پوچھے گی کہ کیا آیا تیرے پاس جو اتنا اطلاع آ رہی ہے. اس نے کہا میرے پاس حکمران آئے ہیں, میرے پاس بادشاہ آئے ہیں, میرے پاس شہزادے اور شہزادیاں آئی ہیں, میرے پاس عمراء آئے ہیں, تیرے پاس کیا آیا؟ تو جنت کہے گی میرے پاس تو غریب ہی آئے ہیں, خالی میرے پاس تو عام لوگ بندے ہیں جس کی کوئی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں تھی. سو یہ کیونکہ دنیا میں مصیبتیں کرتے رہے ہیں. وہ بیلنس وہاں پہ اتنا خوبصورت کریٹ ہو رہا ہے کہ نبی السلام نے شاف فرمایا کہ ایک مسلمان کو جب یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ جوتے میں کوئی چیز چبھی ہے اس کی, وہاں پہ جنت میں درخت بن رہا ہوتا ہے, اس کا اگ رہا ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کا ریٹرن اصل میں ادھر ہے. اللہ ہوتا. اور نبی السلام نے ایک اور حدیث شاف فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں اس دنیا میں تو سب سے پہلے جنت میں گھر بنتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قبر میں, اس کے بعد اگر جاری رکھتا ہے اپنا عمل تو جنت میں ساری پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر بھی جاری رکھتا ہے تو پھر قبر منور ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر کچھ قطرے دنیا میں بھی آ جاتے ہیں. یہ ہے ویلیو اوقات دنیا کی. دوسری اوپر سے حدیث کیا ہے جو رقم کرتی ہے اس پورے معاملے کو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا فیصلہ کر لیں تو دنیا اس پہ سخت کر دیتے. دنیا میں مصیبتیں آئیں گی, کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے صرف دھتکارا ہوا ہے کہ دس از اے ٹیسٹنگ گراؤنڈ آف پین. سو حضرت عثمان نے کہا نا کہ جس کو 1 سال تک مصیبت نہ آئی یہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے. تو فلاسفی از ویری کلیئر, قرآن سے یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ ملتی ہے. اب پتہ چلے گا شکر گزاری ہے کیا. اللہ تو شکر گزاری اصل میں مصیبتوں میں ٹھہرنے کا نام ہے کہ یار الحمدللہ کہ اللہ نے ڈائریکٹ میرے اوپر نظر کرم کی ہوئی ہے کہ مجھے آخرت میں میرے محل بن رہے ہیں جو دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم سے کوئی ایسی جی بالکل ہم سے کوئی ایسی خطا ہو رہی ہے یا کوئی پتہ نہیں ہمارے بڑوں نے کچھ اتنا غلط کیا ہے کہ ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں. سو میں اپنے بڑوں کی جو گناہ ہوتا ہوں ان کو جو بڑوں کے گناہ ہیں میں ان کی وجہ سے یہ سب کچھ بھگت رہا ہوں. یہ بھی مفروضہ توڑ دینا چاہیے. اسلام میں سختی سے منع, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا. ماں کے گناہ بیٹی کے آگے آتے ہیں, یا پاکستان میں آتے ہیں, اسلام میں نہیں آتے, باپ کے بیٹوں کے آگے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بھی کہہ دیا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پاکستان میں تو نعوذ باللہ حضرت حوا کے اوپر نام لگایا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے لڑکیوں کو لیبر پین ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی 2 نمبری چل رہی ہے جو کہ اسلام کہیں دور پار کی بھی کوئی لٹریچر ایسا نہیں ہے. یہ لوکل کسی نے لکھ دیا ہوا ہے اور باقیوں نے چھاپے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ میں اب کیا تفصیل میں جاؤں کیا سنا. سو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی 2 نمبری کروں گا اور میرا بیٹا بھگت رہے گا اس کی, ٹھیک ہے. یہ تو ویسے ہی کامن سینس کے ٹریڈ کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح ناانصافی کریں گے. فائدے البتہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ اللہ کی حیا ہے جو میرے اعمال کا فائدہ میرے بچوں کو ہو رہا ہوگا, مگر میرے اعمال کا گناہ نہیں ہو رہا ہوگا. نقصان وہ اٹھائیں گے, آف کورس اٹھائیں گے, مگر گناہ نہیں ہوگا. وہ نقصان اٹھائیں گے تو فائدہ بھی ان کو, کیونکہ دنیا میں مصیبت آئی ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہوگا.
بالکل. سو دنیا میں جب کسی کو مصیبت میں دیکھیں نا تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ شاید اس پہ مسکرا رہا ہے. لوگوں کو اس طرح مت دھتکاریں کہ دیکھو تجھے اللہ نے چھین لی. سورہ کہف میں پورا مضمون اللہ نے باندھا ہے کہ بڑے باغوں والے بندے نے چھوٹے باغ والے بندے کو تانا دے دیا تھا کہ تیرے پہ تو اللہ ہی ناراض ہے کہ تجھے دیا ہی نہیں ہے کچھ اس نے, اور اللہ نے وہ بڑے باغ چھین لیے اس سے کہ تو بتائے گا اب یہ قانون کیا ہے کہ کسی کا باغ چھوٹا ہے تو وہ نعوذ باللہ اللہ کے یہاں چھوٹا ہو گیا یا اس کے کام کم ہو گئی. ایسے نہیں ہوتا. سو یہ ایک ایسا دین ہے ہمارا جس میں اللہ کی گریس ہے نا وہ سکھانی پڑتی ہے بچوں کو. اللہ تو وہ جب تک رب نہیں سمجھ آیا تو پھر اسی طرح کی 2 نمبر سمجھ آ جائیں گے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.